کیا دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی تمام امور کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، اس کی اصل اور اس کے قوانین اور قواعد بیان فرما دیے ہیں۔ پیارے رسول کا فرمان ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، میں نے تمہیں واضح راستے پر چھوڑا ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے بھٹکنے والا ہی گمراہ ہوگا۔ اگر تقلید واجب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرما جاتے کہ فلاں اور فلاں کی تقلید واجب ہے، میرے بعد آئیں گے، ان کی تقلید جو نہیں کرے گا وہ اصل اسلام پہ نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت سی چیزوں کی خبر دی، آپ نے سنا ہوگا علامات قیامت کے بارے میں پیارے رسول نے خبر دی، اور دوسرے غیب کی چیزیں جو مستقبل میں ہونے والی ہیں ان کی خبر دی، جن کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی جتنی اہمیت ائمہ کی تقلید کی بتائی جا رہی کہ دین کا دار و مدار انہی کی تقلید پر ہے۔ تو پھر کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت میں نقص چھوڑ دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تقلید واجب ہوتی تو پیارے رسول واضح طور پر بیان فرما جاتے۔ اسی وجہ سے یہ بات بھی یہاں کہہ لینی ضروری ہے کہ عالم ہو یا عام آدمی ہو، کسی کے لیے بھی ائمہ اربعہ اور کسی کی تقلید جائز نہیں، جائز نہیں۔ پورے واضح طور پر علمی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا انشاءاللہ، اور یہ کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے اس کے بارے میں کہ کیوں جائز نہیں ہے۔ فرق اس جگہ واضح ہوگا جب کوئی عام آدمی کسی سے مسئلہ پوچھے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ یہ کہے کہ ہمیں فلاں مذہب کے مطابق فتویٰ دو۔ اس پر بھی واجب ہے کہ لوگوں سے پوچھ کر ایسے عالم سے فتویٰ لے یا ایسے عالم سے مسئلہ پوچھے جو کسی کی تقلید کے بغیر کتاب و سنت سے فتویٰ دیتا ہو۔ جس طرح ایک بیمار آدمی اگر اپنے کسی مرض کا علاج چاہتا ہے تو شہر کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھ کر کے اور پھر اس سے علاج لینا چاہتا ہے، اچھے سے اچھے اور معروف ڈاکٹر سے علاج لینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی مسئلے اسی طرح دینی مسئلے میں بھی ہر شخص کو چاہیے، عام آدمی بھی ہو، ایسے آدمی کو تلاش کرے جو کتاب و سنت اور صحیح دین کی روشنی میں، صحیح دین کی دلیل کی روشنی میں وہ فتویٰ دیتا ہو۔